بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی تلاش میں محمد شاہزمان لغاری آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم جو اس ملک کے باشندے ہیں اور ہمارے ارد گرد جو مساجد ہیں، ہم ان مساجد میں موجود جو امام ہیں، جو ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کس قدر ظلم کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اس ملک کے رکھوالے بن بیٹھتے ہیں، جو مینڈیٹ لے بیٹھتے ہیں، وہ بھی کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں ان مینڈیٹ والوں پر آ جاتا ہوں، جو مینڈیٹ لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے تو کہتے ہیں 5 سال کا مینڈیٹ ہے۔ بھائی جب آپ کام نہیں کر رہے تو مینڈیٹ کی حیثیت کیا؟ مینڈیٹ تو گیا ٹوٹ۔ اچھا، اب دوسری بات وہ کیا ہے، ان مساجد کے جو امام ہیں ان کی ایک پراپر کوئی تنخواہ کیوں نہیں؟ ایک کویسچن۔ اور مساجد کے جو بجلی کے بل آتے ہیں ان کا ایک ٹوٹل رکھوالی یہ مینڈیٹ لینے والے کیوں نہیں کرتے؟ ان بل کی ادائیگی کیوں مساجد سے لی جاتی ہے؟ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی یہ حالت۔ اور دوسری بات ہے، ہم کس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اگر کوئی مساجد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اللہ ہمیں ذریعہ بناتا ہے، ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم مساجد بنائیں، تو ہم اس مساجد کے علماء کو قریباً دیہی علاقوں میں کوئی 8 سے 10 ہزار تنخواہ دیتے ہیں جمع کر کے، اور شہری علاقوں میں بڑی حد تک 20-30 ہزار تک یہ بات چلی جاتی ہوگی۔ اب مجھے بتا دیں 8-10 ہزار یا 20-30 ہزار میں کون سا گھر چلتا ہے؟ جن کے اتنے بچے ہوتے ہیں، 3-4 بچے، تو ایوریج لگا لیں آپ، ان کے گھر کے اخراجات، ان کے باقی اخراجات، باقی لوگوں سے انٹریکشن کے اخراجات، 8-10 ہزار میں کیا ہوتا ہے؟ اب جب ایک آپ امام کو 8-10 ہزار پر لوگے تو آپ کیا تصور کرتے ہو کہ وہ نماز جو حضرت جنید بغدادی کے دور میں ہوا کرتی تھی وہ آپ کو پڑھائے گا؟ جو حضور غوث الاعظم کے دور میں ہوا کرتی تھی وہ نماز آپ کو پڑھائے گا؟ یا اسی طرح آپ کے قلب کو خدا سے کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے گا؟ مجھے بتا دیں آپ، کیا وہ ذریعہ بن پائے گا؟ جب وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کرے گا، کیا وہ پھر ڈائریکٹ آپ کی طرف ہوگا؟ پھر اس کے خیالات بھی اس طرف ہوں گے کہ بھائی میں نے بچے کی فیس کیسے بھرنی ہے، میں نے گھر کے اخراجات کیسے چلانے ہیں؟ کیا وہ آپ کو وہ نماز حضرت ذوالنون مصری والے ٹائم کے دور کی پڑھائے گا؟ کیا وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب پاکستان میں یا جہاں پر بھی ہوتے ہیں اس طرح کی نماز پڑھائے گا؟ جب آپ ان کو 8-10 ہزار پر ٹھہرا دیتے ہیں، اس کو گھر کی ٹینشنز ہوگی پڑھاتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے۔ خدا کے بندو، کچھ اپنی جیب سے نکال کے دے دیا کرو۔ ان لوگوں کو مانگنے میں جھجک ہوتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، اور وہ آپ سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کم سے کم جتنا اس کے 40-50 ہزار تک تو ان کا معاوضہ کر لو اکٹھے۔ اگر محلے میں ایک مسجد ہے تو اگر محلے میں کم سے کم 20-30 گھر تو ہو جاتے ہیں، 2-2 ہزار بھی ابھی ایک گھر پر لگایا جائے تو 40-50 ہزار تو دیکھ سکتے ہو نا دیہی علاقوں میں، اور شہری علاقوں میں تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ یہ کر دو گے تب وہ آپ کے قلب کو خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے آپ کو احادیث بیان کرے گا، واقعے بیان کرے گا 1400 سال پہلے۔ تب وہ کوشش کرے گا کہ آپ برائی کی طرف راغب نہ ہو، آپ کو اس کے نتیجے بتائے گا جو آخر میں ہوتے ہیں، اور تہ دل سے بتائے گا۔ اور جو کام تہ دل سے ہوتا ہے اس پر اللہ پاک بہت زیادہ کرم کرتا ہے۔ جب آپ اس قدر ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، مجھے بتا دیں وہ کس طرح آپ کو پچھلے حالات کے ساتھ جوڑے گا، 1400 سال پہلے کے حالات کے ساتھ۔ تو میرا آپ لوگوں سے التماس ہے، اپنے پاکستان کے باشندوں سے، ہمارے ملک میں موجود مساجد کے جو امام ہیں ان کے ساتھ کم سے کم خیر و برکت کے حالات کر دیا گئے، خیر کے معاملات کر دیا گئے۔ اینڈ میں میرا سوال ہے، یا میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس بارے میں اپنی کیا رائے ہے، اور امید کرتا ہوں کہ میرے پاکستان کے باشندوں کو اور اوور آل ورلڈ وائڈ جہاں جہاں یہ حالات ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔